میں پہلے سے ہی یہ جانتا تھا کہ کچھ وقت کے بعد لوگ اس بارے میں بات کرنا بند کر دیں گے، لیکن میں شاید اسی چیز کا ویٹ کر رہا تھا کہ جب سب لوگ اس بارے میں بات کرنا بند کریں گے تب مجھے شاید اس چیز پر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے۔ حمیرہ اصغر ایک پاکستانی ایکٹریس تھیں جو کہ DHA فیز 6 کراچی میں کافی ٹائم سے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھیں اور وہاں پر وہ کرائے پر رہ رہی تھیں، لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے حمیرہ اصغر نے اپنے مالک مکان کو کرایہ نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے مالک مکان بہت پریشان تھا۔ اس نے کافی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی حمیرہ اصغر سے، لیکن جب وہ کافی منتھ تک حمیرہ اصغر سے فون پر رابطہ نہیں کر پایا تو اس نے پھر تنگ آ کر حمیرہ اصغر پر کیس کرنے کے بارے میں سوچا اور وہ پولیس کے ہمراہ حمیرہ اصغر کے گھر پہنچ گیا۔ حمیرہ اصغر کے فلیٹ پر پہنچنے کے بعد جب انہوں نے باہر سے نوک کرنے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ شاید اندر کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر مجبوراً انہیں دروازہ توڑنا پڑا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ توڑا، اندر ایک بہت ہی زیادہ خوفناک صورتحال تھی جو سب کے لیے بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی تھی۔ وہاں سامنے حمیرہ اصغر کی لاش پڑی تھی جو بہت ہی پرانی ہو چکی تھی اور ہر طرف اسمیل پھیلی ہوئی تھی۔ اس بات کے پتہ چلنے کے بعد حمیرہ اصغر کے کچھ نیبرز نے بھی یہ بات بتائی کہ انہیں بھی کافی ٹائم سے یہاں سے اسمیل سی محسوس ہو رہی تھی۔ جب پولیس نے اپنی تفتیش پوری کی اور حمیرہ اصغر کے موبائل کا فورینزک کروایا گیا تو پتہ چلا کہ حمیرہ اصغر نے 2024 اگست میں لاسٹ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا اور ان کی جتنی پوسٹیں ہیں انسٹاگرام پر وہ بھی ستمبر کے آس پاس ہیں، جس سے کہیں نہ کہیں یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے بعد سے حمیرہ اصغر کسی کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں نہیں تھی۔ اور مزید تفتیش کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ حمیرہ اصغر دراصل پچھلے 8 سے 9 منتھ سے اس گھر میں مری پڑی تھیں۔ اور زیادہ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ کسی نے بھی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ حمیرہ اصغر کی جو فیلڈ ہے اس میں سوشلائز کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں کسی کا ایک نہ ایک دوست تو لازمی ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے دوست کو کسی نہ کسی مومنٹ پہ یاد ضرور کرتا ہے، لیکن حمیرہ اصغر کو کسی نے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حمیرہ اصغر کی جو فیملی تھی وہ آلریڈی کافی ٹائم پہلے حمیرہ اصغر سے کٹ آف کر چکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حمیرہ اصغر اس فیلڈ میں جائیں۔ ایسا ہی ایک حادثہ آج سے کچھ مہینے پہلے دیکھنے کو ملا تھا، جہاں بہت مشہور ایکٹریس عائشہ خان اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئیں اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے بچوں کو بہت مس کرتی تھیں، لیکن ان کا کوئی بھی بچہ ان کو ملنے کے لیے نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیچاری اپنے گھر میں اکیلی پڑی رہتی تھیں اور آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ اس چیز سے ہمیں کہیں نہ کہیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں لوگ کتنے زیادہ سیلفش ہو چکے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہر ایک انسان کو اپنی ایگو سیٹسفائی کرنی ہے اور ہر انسان توہین سمجھتا ہے کسی کو بھی پہلا میسیج کرنا، جس وجہ سے کوئی بھی کسی کو رابطہ نہیں کرتا جب تک کہ اسے کوئی کام نہ پڑے۔ پوری دنیا کہیں نہ کہیں جسٹ گیو اینڈ ٹیک پہ چل رہی ہے، یعنی ایک ہاتھ لو اور ایک ہاتھ دو۔ ہم کسی کی بھی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے انٹل ہمیں اس سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے، خاص طور پر کرونا کے ٹائم میں جب لوگ 3-4 سال تک آئسولیٹ رہے، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے، سوشلائز نہیں کر سکتے تھے، تب سے لوگوں کو عادت پڑ چکی ہوئی ہے اکیلے رہنے کی، اور وہ اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں اور وہ کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے ہوتے، اور اسی ٹائم سے لوگوں کو موبائل یوز کرنے کی بھی زیادہ عادت پڑ چکی ہے، جہاں وہ سوشل میڈیا پر سکرول کرتے رہتے ہیں اور اسی میں خوش رہتے ہیں، اور کوئی بھی انسان اپنے فیملی ممبرز کو یا اپنے دوستوں کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایون کہ جب بھی کسی سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہی پوچھتا ہے کہ ہاں بتائیے کیا آپ کو کوئی مجھ سے کام تھا۔ یعنی ہم لوگ اتنے مطلبی ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم سے بھی کوئی کانٹیکٹ کر رہا ہے
تو شاید وہ کسی کام کے لیے ہی کر رہا ہوگا۔ ہم لوگ کسی کے ساتھ بھی صرف تب تک کانٹیکٹ میں رہتے ہیں جب تک ہمارا اس کے ساتھ کوئی کام چل رہا ہوتا ہے یا ہم کہیں اس کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں، یا جب تک ہم اس کے ساتھ کہیں جاب پر کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ چیز ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس بندے سے سلام دعا لینے کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ حمیرہ عسکر کے ساتھ اور عائشہ خان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک تھا، لیکن زیادہ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ کسی نے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ 1 مہینے سے اگر کسی نے مجھے میسیج نہیں کیا تو مجھے اسے میسیج کر کے پوچھنا چاہیے کہ کیا تم ٹھیک ہو، کیا چل رہا ہے، آج کل کیا کر رہے ہو۔ یعنی کوئی بھی کسی دوسرے کو بنا مطلب کے کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں اس کی ایگو ہرٹ نہ ہو جائے۔ اس موبائل اور سوشل میڈیا نے ہمیں اپنے پیاروں سے دور کر دیا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں سے دور کر دیا ہے۔ ہم پورا ٹائم صرف موبائل پہ اسکرول کرتے رہتے ہیں، موویز دیکھتے رہتے ہیں یا گیمنگ کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہم اپنی فیملی کو بالکل بھی ٹائم نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہم اس چیز کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔